حاضرین محفل، اگر کل چاند نظر آ جاتا ہے تو آج یہ رمضان کا آخری رات ہے اور ہماری زندگیوں سے ایک اور رمضان رخصت ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ ہم نے اس رمضان میں جو عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اس حد تک جو اللہ نے جو وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کا اجر ہوں روزے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ اجر بھی نصیب فرمائے۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے آپ پر روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ تقویٰ کیا ہے، متقی بننا کیا ہے، پرہیزگاری کیا چیز ہے۔ تقویٰ کے جو معنی ہیں اللہ سے ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، جو غیر شرعی چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرنا، اس طرح اس کے بہت سارے معنی و مفہوم علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ تو اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان کے اندر جو روح ودیت کی گئی ہے، جس طرح روح نے صلاحیت کیا ہے جس حالت میں، اسی حالت میں جب روح نکل جائے انسان کے جسم سے، جب وقت آخر ہو، جب انسان مر جائے، تو اسی حالت میں اگر انسان کے اندر سے وہ روح نکلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حالت تقویٰ میں ہے، وہ متقی انسان ہے، پرہیزگار انسان ہے۔ تو روح کی حالت کیا ہے؟ روح عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، تو تمام انسانوں کی روح نے اس وقت جواب دیا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا کوئی بھی انسان ہے، جو چاہے مسلمان ہے، کافر ہے، کوئی بھی کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، تو اس کی روح نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے۔ تو انسان کی جو روح ہے وہ اس کی وہ ایک روحانی شکل ہے، وہ اتنی پاکیزہ ہے، اتنی وہ متقی اور پرہیزگار ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ تو وہ روح جب انسان کے جسم میں آتی ہے تو اس وقت تک وہ دنیاوی لغزشوں سے، دنیاوی جو خطائیں ہیں، وہ ہر چیز سے وہ پاک ہوتی ہے۔ تو پھر وہ انسان کے جسم میں جب وہ داخل کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد جب انسان گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، تو وہ روح جو ہے وہ بے قرار ہونا شروع ہو جاتی ہے جسم میں، اور وہ انسان کے جسم میں وہ پھر اس کا جو مسکن ہے وہ اس کو برا لگنے لگتا ہے۔ تو اس طرح جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے، پھر جب اس کی روح جو اگر نیک انسان ہے تو وہ تو پاکی کی حالت پہ ہی ہوتی ہے، لیکن جو گنہگار انسان ہوتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ گناہوں سے آلودہ ہوتی ہے۔ تو روزے کا جو مقصد بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ روح کی تازگی ہو، روح کی جو اس کی جو حلاوت ہے وہ برقرار رہے۔ تو یہ روزے کا ایک مقصد ہے۔ اسی طرح روزے کا جو دوسرا مقصد ہے وہ صبر ہے، کہ انسان صبر سے کام لے۔ جیسے انسان سارا دن بھوک پیاس سردی گرمی برداشت کرتا ہے، تو صبر انسان کے اندر جب پیدا ہو جاتا ہے تو یہ جو صبر ہے یہ صرف رمضان کے مہینے تک محدود نہیں ہے، اور یہ صبر صرف کھانے پینے کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ جس طرح تقویٰ ایک محدود معنی رکھتا ہے، اس طرح صبر بھی لامحدود معنی رکھنے والا لفظ ہے۔ تو صبر ایسا لفظ ہے جو اگر انسان اس کا پیکر بن جائے تو صابر ہو جائے تو وہ ایک بہترین انسان، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو منشا ہے اس کے مطابق اگر انسان چلے تو جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے صبر کی وجہ سے۔ جب انسان کے اندر صبر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کے اندر وہ لڑائی جھگڑا غصہ کینہ حسد بغض یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے دماغ سے اس کے جسم سے یہ چیزیں نکل جاتی ہیں اور جو اس کی روح ہے اس کو تسکین ملتی ہے۔ اسی طرح پھر قرآن اور رمضان کا بھی آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو
قرآن کا جو مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جس طرح کوئی مشین بنائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک بک آتی ہے، موبائل کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا اس کے ڈبے میں ایک ساتھ چھوٹی سی پمفلٹ بھی ہوتا ہے، بکلیٹ ہوتی ہے، یعنی اس کو کس طرح استعمال کیا جائے۔ تو اسی طرح انسان جو ہے اس کے ساتھ قرآن آیا ہے۔ تو قرآن کا قرآن ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو اس کے لفظوں سے، اس کے معنی سے، اس کے مطالب سے ناشنا ہوتے ہیں۔ ہم بطور مسلمان اس کو پڑھتے ہیں، ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو ایک جج کا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مدینے میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، صبح کا وقت تھا، تو جب امام صاحب نے تلاوت کی تو تلاوت کرتے کرتے وہ رونا شروع ہو گئے، اور ان کے جو پیچھے مقتدی تھے ان میں سے بھی کچھ لوگ رونا شروع ہو گئے، کیونکہ وہ سارے عربی لوگ تھے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں ہے یہ لوگ کیوں رونا شروع ہو گئے۔ تو وہ جج صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ نماز سے فراغت ہوئی تو میں نے بعد میں سے پوچھا جو میرے ساتھ جو بندہ تھا کہ جی یہ اچانک کیا ہو گیا تھا، مولوی صاحب بھی جو آگے امام صاحب ہیں وہ بھی رونے لگے، باقی بھی لوگ۔ تو پھر اس نے جب وہ ترجمہ تشریح کر کے آیت کی بتائی تو کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ اس دن مجھے سمجھ آئی کہ قرآن صرف ثواب کی خاطر نہیں پڑھنا چاہیے، اس کا مقصد کوئی اور ہے۔ یہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تو کسی خاص مقصد کے تحت نازل ہوا ہے، اور وہ مقصد ہے انسانی جو زندگی کے تقاضے ہیں وہ قرآن کے مطابق پورے کیے جائیں۔ تو وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اس کے ترجمہ تشریح تفسیر کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو ہی وہ جو اس کا حق ہے وہ ادا ہو سکتا ہے۔ تو یہ قرآن اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو تلاوت تو ماشاءاللہ ہم سب کرتے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا کوشش یہ کریں، چونکہ آپ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں تو ترجمے کے ساتھ بھی کوشش کریں کہ روز تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں، تاکہ وہ جو اصل مقصد ہے ہم اس کو بھی حاصل کر سکیں۔ تو اسی طرح روزے کے اگر ہم جسمانی فوائد دیکھیں تو جسمانی بھی بہت سارے فوائد ہیں روزے کے، یہ تو اس کے روحانی اور جو ثواب کی نیت سے تھے وہ۔ تو جسمانی فوائد میں اگر ہم دیکھیں تو جب روزہ انسان رکھتا ہے تو پھر وہ حسد، بغض، کینہ، یہ ساری چیزیں اس بھول جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ روزے کی حالت میں ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ غیبت نہ کرے، منافقت نہ کرے، یہ ساری چیزوں سے۔ تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں، اور اس کے جسم کو یہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا جو دماغ جب ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے تو اس کا دماغ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ خاص کر جو نوجوانوں کے لیے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ جب عام زندگی میں بھی ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہمارا جسم کینہ، حسد، بغض، منافقت، ان برائیوں سے پاک ہوتا ہے تو دماغ جو ہوتا ہے وہ مثبت ہونا شروع ہو جاتا ہے، دماغ میں مثبت باتیں آتی ہیں، دماغ جو ہے وہ پازیٹیو کی طرف جاتا ہے۔ تو پروفیسر اشفاق صاحب ایک لکھتے ہیں اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جاپان میں تھا تو وہاں پہ میرے ساتھ ایک کولیگ تھی، لڑکی تھی، تو رمضان کے دن تھے تو وہ پوچھنے لگی کہ یہ مسلمان جو ہے یہ رمضان میں یہ بھوکے پیسے کیوں رہتے ہیں نا، یعنی یہ پورا دن کوئی کھاتے پیتے نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف بھوکے پیاسے نہیں رہتے، یہ حسد، بغض، کینہ، نفرت، یہ ساری جو برائیاں ہیں انہوں نے بیان کی کہ ان برائیوں سے یہ مسلمان جو ہے رمضان میں ان ساری برائیوں سے بچنا پڑتا ہے، صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا پڑتا، یہ چیزیں بھی کرنی پڑتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو لڑکی تھی وہ بڑی سنجیدہ ہوگی اور کہنے لگی کہ آپ کے تو مزے ہیں، آپ کو تو صرف ایک مہینے یہ نہیں کرنا پڑتا، ہمیں تو پورے سال ان چیزوں سے بچنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک المیہ بھی ہے کہ ہم رمضان کی حد تک ان چیزوں کو رکھتے ہیں، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ساری جو ہماری زندگی ہے اس زندگی میں ان چیزوں سے بچا جائے، تاکہ وہی پھر لعلکم تتقون، تاکہ
پرہیزگار تم بن جاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے جو مقصد بیان کیا ہے تو وہ مقصد پورا ہو جائے اور ہماری جو زندگیاں ہیں وہ بھی سمجھ جائیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر رمضان المبارک میں ہم سے کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمیں جو اس کا کمال، جو اس کا اجر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔